الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام الہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک اور پہلو سے کہ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا ایک اور اینگل کیا ہے۔ قوم عاد و ثمود، اس میں ہمیں بتایا گیا ہے، بے شمار جگہ پر بتایا گیا ہے، قوم عاد تھی، قوم ثمود تھی، ان پر عذاب نازل ہوا۔ قرآن کریم نے نوع انسانی، نسل انسانی کے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں بہت سارے واقعات، بہت سارے پہلو، بہت سارے واقعات درج کیے ہیں، بیان کیے ہیں، بہت سی پیشین گوئیاں کی ہیں۔ لیکن جن چیزوں کو قرآن کریم نے اپنے صفحات میں بیان کیا ہے، ان کا تعلق اگر ماضی سے ہو یا حال و مستقبل سے ہو، کبھی ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے سر پٹک جائیں کوئی جھٹلا نہیں سکتا، سر پٹک کے رہ جائیں اس جیسا کلام کوئی نازل نہیں کر سکتا، نہیں بنا سکتا، گھڑ نہیں سکتا، تحریر نہیں کر سکتا، جتنا مرضی زور لالے سے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ البتہ دشمنان اسلام کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جن واقعات کا تعلق ماضی سے ہے، یہ اس کا سامنے ثبوت جو نہیں ہوتا، ان کے بارے میں وہ زبانیں تان دراز کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بیچارے بس کرتے ہی رہتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے۔ مثال ہے کہ یورپ کے مستشرقین، یہ مستشرقین ہے نا، بنیادی طور پر بڑا ہی اچھے ایک انسان میں روپ دھارا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں جی ہم بڑے انصاف پسند ہیں، ہم لبرل ہیں، سچی بات کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں مثال کے طور پر 99 باتیں درست کرتے ہیں، ایک بات ایسی کریں گے جو ساری 90، اور یہ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، 99 باتوں کو جھٹلا دے گی۔ لوگ وہ 99 باتیں سن کر کہتے ہیں بھی یہ تو بڑے اچھے ہیں، لیکن ایک بات جب وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اچھے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہوگی، اس سے وہ عقائد ہی بگاڑ دیتے ہیں، لوگوں کو خراب کر دیتے ہیں، خلاف قرآن، خلاف مصطفیٰ کریم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے خلاف ہوتا کوئی نہیں ہے، عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے انسان کے، بہت سارے، بلکہ کئی علماء کو وہ خرید لیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ یہ مستشرقین ہوتے ہیں یورپ، اس کے بڑے نام آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے وقت میں تمہیں بات کروں گا۔ تو یہ جو مستشرقین ہیں، عاد و ثمود، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی بار تفصیل سے آیا ہے، وہ ان کے وجود ہی کا انکار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب ہے قرآن کی کئی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، پھر اپنی فرضی تحقیقات پیش کرتے ہیں اور ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں اور کراتے ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں پھر زبان تان دراز کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں عاد و ثمود کا کئی بار ذکر آیا ہے، لیکن تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ پھر کئی جو پڑھے لکھے بندے تاریخ سے بڑے واقف ہوتے ہیں، وہ ان کی بات مان کے تو ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہوتے ہیں، پھر یہ ان کی بڑی مدد بھی کرتے ہیں، مالی لحاظ سے بھی، ان کو اپنے ملکوں کے ویزے بھی دیتے ہیں، اچھے اچھے علماء کو یہ گھیر لیتے ہیں۔ بہرحال اللہ بہتر جانے، روٹی کے پیچھے سارے ہی دوڑتے ہیں۔ تو اس یعنی کہتے ہیں کہ اس نام کی قومیں کبھی صفحہ ہستی پر بھی نہیں تھیں، لیکن انہی مستشرقین کی جو اولادیں ہیں، ان کی نسلیں ہیں، انہی ماہرین کے شاگردوں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے ان قوموں کے وجود کو تسلیم کیا ہے اور اس کے بارے میں ایسے دلائل ثبوت کے طور پر پیش کیے ہیں جو ناقابل انکار ہیں، کیونکہ قرآن نے ان کی تصدیق کی ہے، اس لیے ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ان کی یہ اتہام ترازی، تہمت جمع ہے اتہام،
یہ ان کی تہمتیں اس طرح سمجھ آئے گی۔ ابھی زیادہ وقت ہی نہ گزرا تھا کہ تاریخ بطلیموس کا ایک نسخہ دریافت ہوا جس میں قبیلہ عاد کا ذکر ہے اور اسی کے ساتھ قبیلہ ارم کا بھی تذکرہ ہے۔ یونان کے مورخین نے بھی اپنی کتابوں میں ادرامیت کا تذکرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ وہی قبیلہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں عاد اور ارم ذات العماد کے الفاظ سے کیا گیا ہے۔ نیز دوسرے یہ بات کہ آثار قدیمہ کے ماہر الموزیل الشیکی جس نے حجاز کے شمالی علاقہ کے آثار کے بارے میں مستقل ایک بک لکھی ہے، اس نے تصریح کی ہے کہ مدین کے قریب ایک ہیکل میں ایک سل ملی ہے، پتھر کی سل ملی ہے جس پر نبطی اور یونانی زبان تحریر کندہ ہے اور اس میں قبائل سمود کا تذکرہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان جدید تحقیقات اور آثار قدیمہ کے ماہرین نے قرآن مجید کی تصدیق کرتے ہوئے ایسے دلائل اور شواہد پیش کیے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے کہ عاد سمود دو قبیلے تھے۔ جو قرآن نے بیان کیے ہیں وہی حق ہے، وہی سچ ہے، جو اپنے اپنے علاقوں میں عاد اور سمود آباد ہیں اور اپنی بدعمالیوں کے باعث عذاب الہی کا نشانہ بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھنے، سیکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سے ہمارے عقائد کی درستگی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، چاہے وہ ایمان ہی کا روپ کیوں نہ دھارے ہوئے ہوں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم